اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو دیر سے ملتا ہے وہ دور تک چلتا ہے۔ اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال تب تک نہیں نکالتا جب تک تمہارے نصیب میں اس کے ملنے کی گنجائش رہتی ہے۔ اگر اللہ نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے اور تمہیں دعا مانگنے کی توفیق دی ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں کرتا: بلا وجہ کی گپ شپ، فضول خرچی اور لوگوں سے مانگنا۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ ایسے شخص کو کبھی مت گوانا جس کے دل میں تمہارے لیے محبت، فکر، عزت اور چاہت ہے۔ بے فکر ہو جاؤ، اللہ مخلص دلوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ دل سے انسان نکلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی تو ضرورت ہی نہیں تھی، ضرورت تو صرف اللہ کی ہوتی ہے جو ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بے شک مولا علی علیہ السلام نے فرمایا اگر جاہل خاموش رہتے تو لوگوں میں اختلاف نہ ہوتے۔ احسان بد زبانوں کی زبان بند کر دیتا ہے، فرمان مولا علی۔ جب مشکل کی گھڑی آ جائے تو دیندار بہت ہی کم رہ جاتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کسی حسد کرنے والے شخص سے دوستی مت کرو، وہ معلوم ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا جب تمہیں یقین ہے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کون تمہارے خلاف ہے۔ مجھے مایوس ہونے والے شخص پر تعجب ہوتا ہے جبکہ اس کے پاس استغفار کی قوت موجود ہو۔ مرد کا حسن اس کے کلام میں ہوتا ہے۔ امام علی علیہ السلام۔ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں نادانوں کی باتوں کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہر وہ محبت جس میں لالچ ہو اس کا آخر مایوسی ہوتا ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا قوت برداشت شان کو بلند کرتی ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں نفیس اور عمدہ لباس پہننے سے دشمن ذلیل ہوتے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کسی شخص نے امام حسن سے پوچھا کرم کیا مطلب ہے؟ ارشاد فرمایا بے مانگے عطا کرنا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا اپنے کام کی واجب سے زیادہ کی امید نہ رکھو، سچی اور میٹھی بات پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا جو شخص نیک نیت ہوگا اس کا رزق زیادہ ہوتا رہے گا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا فضولیات کو ترک کرو، احمق اور بے وقوف لوگ تم سے خود بخود دور ہٹ جائیں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا شادی کیجئے لیکن طلاق نہ دیجئے کیونکہ طلاق واقع ہونے سے عرش الہی کانپ جاتا ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اپنے بچوں کو 3 خصلتوں کی تربیت کرو: اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کے آل کی محبت اور قرآن سے محبت۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس کا ظرف دیکھنا ہو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو، نیت دیکھنی ہو تو اسے قرض دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے فرمایا آگاہ رہو جو شخص آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ مرے وہ شہید مرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرچ کرو اور گن کر نہ کرو ورنہ اللہ تمہیں بھی گن کر دے گا، اور ہاتھ نہ روکو ورنہ اللہ تم سے بھی اپنا ہاتھ روک لے گا۔ حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں عقل مند کمال اور جاہل مال کا طلبکار ہوتا ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا غرور میں مبتلا ہونا بھی جہالت کے لیے کافی ہے۔
انسان کے ایمان کی پہچان وعدوں کی پابندی سے ہوتی ہے۔ کمینے انسان کو جب بلند رتبہ مل جاتا ہے تو وہ سرکشی کی راہ پر چل پڑتا ہے۔ ادب حاصل کرنا سونا جمع کرنے سے بہتر ہے۔ اپنے بچوں کو ادب کرنا سکھا کر انہیں فائدہ پہنچاؤ۔ جو اپنی آبرو بچانا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرے۔ عورت سے کبھی سخت کام مت لو کیونکہ وہ نرم اور نفیس مزاج ہوتی ہے۔ غصے کے وقت انسان کے اخلاق کا صحیح پتہ چلتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ اس مرد کی محبت سر آنکھوں پر رکھنا جسے محبت سے زیادہ تمہاری چادر عزیز ہو۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ جسمانی رشتے مختصر زندگی تک محدود ہوتے ہیں، آخرت میں ہم ان کے ساتھ ہوں گے جس سے روحانی محبت ہوگی۔ جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی بندے سے دوستی کرے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور اپنے دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کی قسمت میں نہیں ہوتی۔ دنیا میں 4 دفعہ وقت رک گیا تھا۔ حضرت بلال نے جب اذان نہیں دی، حضرت علی کی نماز قضا ہوئی تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب شب معراج کے لیے تشریف لے گئے، بی بی زینب تلاوت کر رہی تھی، سر سے دوپٹہ اتر گیا۔ کسی بے قصور پر بہتان لگانا یہ آسمانوں سے بھی زیادہ بھاری گناہ ہے۔ اے میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑ، تیرے سوا میرا کوئی سہارا نہیں۔ مجھے دکھوں اور پریشانیوں سے نجات دے اور میرے معاملات آسان فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ Thank you so much for watching.